الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معاشر الناس قد أقبل إليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. اعلان محترم ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے اور سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. خطبہ ماہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اور ماہ رمضان کی اہمیت کے سلسلے میں اس نے کہا کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور آپ کی سانس بھی تسبیح ہے. تو آپ کبھی غور کیجیے گا اس بات پر کہ انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس پر اجرت دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کوئی کام انجام نہ دینے پر بھی اجرت دی. ان کا سو جاؤ، اس سونے پر بھی ہم عبادت رکھیں. وہ کام کہ جو سونے کا کام ہے اس پر بھی اللہ نے عبادت کا ثواب لکھا. اور سانس جو انسان کی فطرت میں ہے کہ خود بخود لیا کرتا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں کرنا ہے، بلکہ سانس نہ لے تو سانس بند ہو جائے گی اور انسان مر جائے گا. سانس طبیعی اور فطری ہے، خود بخود ہے. اس کے باوجود اس سانس کو اللہ نے تسبیح قرار دی. اتنی عظمت کی بات ہے. اللہ جب ان چیزوں کو جو کوئی کام انجام نہیں دیا جو انسان کی فطرت میں ہے کہ جو سانس لے گا تو تسبیح ہو جائے گی، اگر انسان کوئی نیکی کا کام انجام دے تو اللہ کتنی اجرت دے گا. چنانچہ جو ہے یہ ماہ رمضان کی عظمتوں میں سے کچھ جملے آپ نے ملاحظہ کی اور جو ہے بہت تفصیلی خطبہ آپ خود ہی وہاں پر پڑھ بھی سکتے، لیکن آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. موضوع جو ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن اللہ نے ماہ رمضان میں روزے میں سلایا کیا؟ اگر سو جاؤ عبادت ہے. اس لیے اس نقطے پر توجہ رہے. سو جاؤ لیکن سونے کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاؤ. اصل بات ہے گناہوں سے بچ جاؤ گے. سو جاؤ لیکن گناہوں سے بچ جاؤ، کیونکہ نیند میں تو انسان گناہ نہیں کرتا. سو جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. تو اصل مقصد ساری عبادتوں کا یہ کہ انسان گناہوں سے بچ جائے.
اور خود قرآن نے سیدھا اشارہ کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. متقی بننے کا مطلب کیا؟ گناہوں سے بچنا ہے. تو اصل ہدف وہ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر کے پاک و پاکیزہ زندگی گزارے. اور ماہ رمضان تمرین ہے انسان کو پاک و پاکیزہ بنانے کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اللہ نے اس میں ہمیں اپنا مہمان ٹھہرایا ہے. مہمان کو تو بڑی اچھی اچھی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، اللہ کا بھوکا پیاسا رکھ کر مہمان بنا ہے. لیکن یہ مہمانی روحانی مہمانی ہے. آپ کے نفس کو، آپ کی سانسوں کو اللہ نے سانسوں کو تسبیح بنا دیا. یہ ہے مہمانی. اللہ نے آپ کی نیند کو عبادت بنا دیا. یہ جو ہے اللہ کی مہمانی. اصل مہمانی یہ ہے، روحانی مہمانی ہے. تو اللہ جو ہے اپنی میزبانی مہمانی اس طرح کرتا کہ انسان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنا کر اس کے ہر اس عمل کو، جس عمل کے اندر جو ہے کوئی کام انجام بندہ انجام نہیں دے رہا، صرف گناہ سے بچ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس گناہ سے بچنے کو اتنا عظیم قرار دیتا ہے کہ نیند بھی ہو جائے تو نیند بھی عبادت ہے، اور سانس بھی لے رہا ہے تو سانس بھی جو ہے عبادت ہو جائے گی. تسبیح. اس لیے عزیزو، ماہ رمضان میں انسان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہوا کرتا ہے کہ جس طرح انسان اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر آتا ہے، فریج لے کر آتا ہے، کوئی واشنگ مشین لے کر آتا ہے، کوئی گاڑی لے کر آتا ہے، کوئی صوفے لے کر آتا ہے، کوئی جو ہے اسکوٹر لے کر آتا ہے، کوئی بھی چیز لے کر آتا ہے، تو اس کی مینٹیننس کروانی ضروری ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جو اپنے سامان کو لانے کے بعد اس کی مینٹیننس کرواتا رہے گا تو پائیدار طریقے سے چلتی رہے گی اور کوئی بار بار آپ کو پریشان نہیں کرے گی. لیکن اگر کسی چیز کی مینٹیننس نہیں کروائی تو پریشان کرے گی. تو انسان کی روح کی بھی ایک مینٹیننس کا مہینہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ. انسان کی سال بھر کے اندر گناہوں کی زنگ انسان کی روح پر آ کر، انسان کی روح کی آ کر بیٹھ جایا کرتی، اور زنگ آلود گناہ انسان کی روح پر قائم ہو جایا کرتے، بیٹھ جایا کرتے. انسان کی روح پر یہ زنگ آلود گناہ بیٹھ جایا کرتے. ماہ رمضان اسی زنگ آلود روح کو، جو گناہ کی زنگ انسان کی روح پر لگے، ماہ رمضان اس کو پاک کرنے کا نام ہے، مینٹیننس کا نام. انسان جس طرح اپنے فریج کی مینٹیننس کیا کرتا ہے، اپنے ٹیلی ویژن کی مینٹیننس کیا کرتا ہے، اپنی گاڑی کی مینٹیننس کیا کرتا ہے، اپنی اسکوٹر کی مینٹیننس کیا کرتا ہے، جتنی بھی گھریلو اشیاء ہے سب کا مینٹیننس کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ چیز پائیدار ہو. اسی طریقے سے ماہ رمضان میں انسان اپنی روح کی مینٹیننس کرتا ہے، جس مینٹیننس کے نتیجے کے اندر روح کے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہوتی کہ آئندہ 11 مہینے انسان پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے. انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا طریقہ پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے، اور ماہ رمضان کو کہا لعلکم تتقون. یہ سورہ بقرہ کی 183، 184، 185، 186 اور 187، یہ 5 آیتیں جو ہے اس میں پروردگار عالم نے پورے ماہ رمضان کا کورس بتا دیا ہے. پورا کورس ہے ماہ رمضان کا ان 5 آیتوں میں. پہلی آیت ہے
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے جس طرح پرانی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید اس روزے سے تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو اصل ہدف کیا دکھائے گا؟ تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، لعلکم تتقون۔ دوسری آیت 185 آیت، اس میں ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ ہے کہ جس میں ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں قرآن انسان زیادہ تلاوت کیا کرتا ہے۔ 186 آیت میں ارشاد ہوا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کیا کرتا ہے، مجھ سے اپنی حاجت مانگا کرتا ہے، تو میں انسان اپنے بندے سے انتہائی قریب ہوں اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان میں اس کے اندر دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، اعمال شامل ہو جاتی ہیں، شب قدر کے اعمال، دعائیں افتتاح، روزانہ کی ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا یا علی و یا عظیم، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی جملے میں اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اس کے اندر جو ہے ساری دعائیں اور سارے اعمال شامل ہو جاتے، شب قدر کے سارے اعمال۔ تو روزہ شامل ہو گیا۔ 183 آیت، 185 آیت میں قرآن اور 186 آیت کے اندر دعا، اعمال، زیارتیں، اور 187 آیت کے اندر آیت جو آخری میں ماہ رمضان کے اندر جو عمل انجام دیا جو بہت کم انسان کی توجہ رہتی ہے، فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو فلاں کام انجام نہیں دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعتکاف کو بھی یہاں پر قرآن مجید نے 187 جو ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں کو سب سے زیادہ فضیلت اعتکاف، اس کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری عبادتیں انجام دینے والی جتنی بار ریپیٹ کر رہے ہیں، کتب علیکم الصیام، روزہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی تلاوت، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یہ جو ہے وہ دعائیں، اعمال اور زیارتیں جو شب قدر میں انجام دیتے، روزانہ کی دعائیں، نماز کے بعد یہ سب دعائیں شامل ہو گئی۔ اور پھر جو ہے آخری میں فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو فلاں کام انجام نہیں دینا، یہ جو ہے اعتکاف کو بیان کیا گیا۔ اب یہ سارا مجموعہ جو کورس ماہ رمضان کا دیا گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پورا کورس جو ماہ رمضان کا 4-5 آیتوں میں دیا گیا، آخری میں نتیجہ کیا؟ جب بھی کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے تو نسخہ دینے کے بعد وہ جب کورس مکمل ہو جایا کرتا ہے تو ڈاکٹر اس مریض سے کہتا ہے کہ دیکھو ایسے ہی دوائی کو بند نہیں کرنا، پہلے آخری میں فائنل ٹیسٹ کروانا، اور ٹیسٹ سب کے سب صحیح آئے تو پھر دوائی کو بند کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو ماہ رمضان میں اللہ نے نسخہ دیا ہے، ماہ رمضان کا، ماہ رمضان کا نسخہ دینے کے بعد ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے اس امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کو جو ہے 188 آیت کے اندر کہا، 188 آیت سورہ بقرہ، اس میں کہا
لا تبطلوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دیکھو تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو کہ ماہ رمضان میرا صحیح گزرا اور میں اپنے اس بیماری کا علاج کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، تو دیکھو کہ تم نے مال حرام کھانا بند کر دیا ہے. اس سے تمہارا ٹیسٹ ہو جائے گا خود بخود کہ تم جو ہے وہ کامیاب ہوئے ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان کی عبادتوں میں کامیاب نہیں. یہ جو ہے ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ جو ہے آخری میں ٹیسٹ بتایا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اپنے درمیان باطل مال کو نہ کھاؤ، اپنے درمیان حرام مال کو نہیں کھاؤ. اگر تم نے یہ ٹیسٹ پورا کر لیا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ تم جو ہے حرام مال کھانے سے بچ گئے اور گناہوں سے بچ گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ ماہ رمضان تمہارا جو ہے صحیح معنوں میں علاج ہو گیا. آواز بلند تر صلوات صلی اللہ محمد. اور اگر ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے تو سمجھنا ابھی تک بیماری باقی ہے، ابھی مزید جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے. اگر انسان پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، پھر بھی حرام مال کھا رہا ہے، ایک نکتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے ماہرین غذائیات میں جو غذا اور انسان، ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹر، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہوتا ہے غذا کا ماہر. اور غذا کا ماہر جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی غذا کیا اثرات دکھایا کرتی ہے. تو کبھی کبھی انسان کو بہت سی بیماریاں ہوا کرتی ہیں. مثلا موٹاپا ہے، اپنے آپ کو پتلا بنانا، اپنا سلم بنانے کی انسان کی کوشش ہوا کرتی ہے. تو ماہرین غذائیات سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سی غذا کھائیں کہ وزن کم سے کم بڑھے. کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ، ایک جنون ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اتنا موٹاپا ہوا کرتا ہے کہ روز قیامت کا جو منظر پیغمبر نے وہ جنت و جہنم کی سیر کرتے ہوئے دیکھا تو ایک عذاب یہی تھا کہ انسان، اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا کہ پیٹ زمین پر لگ رہا، کھڑا ہوتا تو گر جائے، کھڑا ہوتا تو گر جائے. کبھی کبھی اتنا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. اور جو ہے مجھے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ یہ سود کھانے والے تھے، ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو کہ اب جو ہے وہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے، کھڑے ہوتے گر جاتے، کھڑے ہوتے گر جاتے. کبھی دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، حساب نقل کر کہ جب وہ ٹوائلٹ میں جاتے تو ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ جو اپنے ہاتھ سے دھو ہی نہیں سکتے. جب جو دھو نہیں سکتے تو وہ کیا کریں، انہوں نے بیچارے لکڑی اور کپڑا آگے باندھا اور اس کپڑے سے صاف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ پیٹ اتنا آگے کہ اس کا ہاتھ جاتا ہی نہیں اندر کے. کبھی کبھی جو ہے موٹاپے کی بیماری اس طرح سے ہو جایا کرتی ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ موٹاپے کی بیماری کا علاج تو کیا کریں. تو علم غذائیات کے ماہرین کہا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے علاوہ علم غذائیات کے ماہر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے منہ میں کوئی چیز جائے اور اثر نہ دکھائے. چاہے وہ پانی کا ایک قطرہ بھی جائے گا انسان کے جسم میں ضرور اثر دکھائے گا. چاہے وہ گندم کا ایک دانہ بھی جائے گا تو انسان کے جسم میں ضرور اثر دکھائے گا، پورے جسم میں اثر دکھائے گا. اور وہ ماہرین یہ کہا کرتے ہیں کہ جسم کے اندر یہ جس طریقے سے اثرات دکھایا کرتے اور مختلف جو ہے علاجات وہ کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے اخباروں میں تصویریں دیکھی ہوں گی کہ اس دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے اتنا موٹا آدمی تھا،
پھر جو دوائی استعمال کرنے کے بعد سلم ہو گیا، پتلا ہو گیا، مثلا یا برعکس کہ جو دوائی استعمال کرنے سے پہلے اتنا پتلا دبلا آدمی تھا، بعد میں جو ہے وہ دوائی استعمال کرنے کے بعد بڑا صحت یاب ہو گیا۔ یہ کریم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کریم لگانے سے عورتیں خاص طور پر گوری ہو جایا کرتی ہیں، تو کریم لگانے سے پہلے کالی تصویر اور کریم لگانے کے بعد اتنی گوری کہ پاسپورٹ آفیسر بھی پہچان نہ سکا کہ یہ اسی کا پاسپورٹ ہے یا کسی اور کا پاسپورٹ آ گیا۔ یا مثلا جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بال اگانے کا تیل لگاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل جو ہے فارغ البال ہوا کرتے ہیں، فارغ البال ہوا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے پریشانی بڑی ہوتی کہ بال کیوں نہیں آئے ہیں، چنانچہ وہ ایک تیل استعمال کرتے ہیں۔ تیل کی خوبی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سنبھال کے تیل استعمال کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہتھیلی میں تیل گر جائے اور ہتھیلی میں بال نکل آئے۔ تو یہ جو ہے بال نکلنے سے پہلے اور تیل استعمال کرنے سے پہلے کی تصویر اور تیل استعمال کرنے کے بعد کی تصویر، تو دونوں میں فرق دکھایا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ نان سینس سے کوئی جو ہے علاج نہیں ہوا کرتا، عام طور پر یہ دھوکہ ہوا کرتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال جو دنیا میں چلا کرتا، لیکن بہرحال یہ غذائیت کا ضرور اثر ہوا کرتا۔ غذائیت میں بہت سارے ایکسرسائز بتائی جاتی ہے، جم خانے میں جو ہے ایکسرسائز کرنا ہے، ورزش کرنے کی بات بیان کی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ سب سے مین چیز غذائیت پر توجہ دینا ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کے موٹاپے کو ختم کر کے سلم اور پتلا بنا سکے۔ سب سے اہم چیز غذائیت ہو۔ اسے پوچھا جاتا ہے غذائیت کے ماہرین کو ہم کیا کریں کہ جس کے نتیجے موٹاپا ختم کر کے پتلا ہو سکے، سلم بنایا جا سکے۔ جم میں تو جا رہے ہیں، جوگنگ تو کر رہے ہیں، ایکسرسائز تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ پہلے نمبر ہوتے کہ غذا کون سی ہونا چاہیے۔ چنانچہ غذا کا بہت اثر ہوا کرتا ہے، اور وہ ماہرین غذائیات کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا ہر جگہ پر اثر ہوا کرتا ہے۔ تو اثر اپنی جگہ پر، لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے ایک نظریہ دیا کہ جس طرح غذا انسان کے جسم پر اثر انداز ہوا کرتی ہے، غذا انسان کی روح پر بھی اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ کیسی غذا کھا رہے ہیں؟ حرام غذا کھا رہے ہو، روح پر اثر پیدا ہو۔ نجس غذا کھا رہے ہو، روح پر اثر پیدا ہو۔ رشوت والی غذا کھا رہے ہو، روح پر اثر پیدا ہو۔ اگر جو سود والی غذا کھا رہے ہو، روح پر اثر پیدا ہوگا۔ رشوت والی غذا کھا رہے ہو، روح پر اثر پیدا ہوگا۔ ہر غذا کا لقمہ، وہ نہ صرف یہ کہ لقمہ جسمانیت کے لحاظ سے اثر کرے یا نہ کرے، 1400 سال پہلے اسلام نے نظریہ دیا انسان کی روح پر ضرور اثر کرے، روح پر اثر کرتا ہے۔ اور اسی لیے تو آیت اللہ آیت 10 غیب شیرازی نے یہاں پر گناہ یعنی کبیرہ میں 25واں گناہ رکھا ہے، جس کا نام رکھا ہے غذا خوری۔ کون سی غذا کھائیں کہ جو انسان کی روح پر اثر انداز ہوگی اور وہ انسان کے لیے حرام ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی روح جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا کرے۔ اچھا عزیزو، یہ بہت اہم بات ہے کہ باقی گناہ اور ہیں اور حرام کھانے کا گناہ اور۔ باقی گناہ یہ ہے کہ انسان مثلا داڑھی منڈواتا ہے تو وہ اپنے نامہ اعمال میں مستحق عذاب ہو جایا کرتا ہے۔ بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو بے پردگی کا گناہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بے پردگی جو ہے انسان کے نامہ اعمال کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف گناہوں کا اضافہ ہو۔ لیکن حرام غذا کھانا نہ صرف یہ کہ گناہوں کا اضافہ نامہ اعمال میں ہوتا، انسان کے ایمان کو بھی ضائع کرتا ہے۔ وہ ایمان کو ضائع نہیں کرتا، یعنی
داڑھی منڈوانے کا گناہ، حتیٰ قتل کا گناہ، حتیٰ زنا کا گناہ، یہ انسان کے ایمان کو ختم نہیں کرتا، لیکن حرام غذا کھانا یہ انسان کے ایمان کو ختم کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی البتہ یقیناً کہ ایک لقمے سے پورا ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ ایک لقمہ 5 لقمے بنتے ہیں، 5 لقمے 50 لقمے بنتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے، اور پھر پیٹ بھرنے کے بعد جب انسان کی عادت ہو جاتی ہے حرام کھانے کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے خود مولا حسین کربلا میں آخری خطبہ یزیدیوں کے سامنے دے رہے، اس میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ساری نصیحتیں کی کہ کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے، چلو سمجھو کہ جو ہے میں رسول کا نواسا نہیں ہوں، پھر بھی ایک انسان کو تو سمجھو، انسان کا کوئی قصور ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل کیا ہے، میں نے ایسا کون سا جرم کیا بتاؤ۔ لیکن ساری نصیحتیں کرنے کے بعد مولا حسین نے کہا پھر بھی تم میری نصیحتوں کو نہیں مانو گے، اور پھر مولا حسین کا جملہ ہے لقد ملئت بطونکم من الحرام، تم میری نصیحتوں کو، امام معصوم کی نصیحت کربلا کا موقع ہے، اس کے باوجود کہ مولا حسین کی نصیحتوں کو نہیں ماننے کو، خود مولا حسین نے کہا کہ تم میری بات نہیں مانو، لقد ملئت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، حرام کھاتے کھاتے جو ہے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ رمضان میں بھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد کیا ہم کسی کا حرام تو اپنے پیٹ میں نہیں لے جا رہے ہیں؟ اگر حرام لے جا رہے ہیں اور حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا روزے اور رمضان جو گزرا اس پہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے، علاج صحیح نہیں ہوا تھا۔ ہمیں اپنے علاج کرنے، جب گناہوں کی طرف انسان جاتا ہے تو گناہوں کے علاوہ انسان حرام مال کھا کر کے جب انسان زندگی گزارتا تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ جب جو ہے میرا علاج نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاج میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اور انسان بہت عجیب ہے، ارشاد ہوا اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول رب اکرمن۔ بہت انسان عجیب ہے کہ انسان کیا عجیب چیز ہے، اللہ کرے کیا عجیب چیز ہے کہ جب ہم نے انسان کا امتحان لیا، اذا ابتلاه ربه، جب اللہ نے انسان کو مبتلا کیا اور امتحان لیا، تب فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ نے اس کو عزت دی اور نعمتوں کی اس پر بارش کر دی، نعمتوں کی اس پر بارش کر دی۔ فَيَقُولُ أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے جو ہے کرامت بخشی ہے، میں بڑا کرامت والا ہو گیا ہوں۔ اس انسان کو امتحان لیا جا رہا ہے، عزت دے کر، نعمتیں دے کر، اللہ کر کے ہم نے تو اس کو امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے، اور میں جو اللہ کے بعد بہت مکرم ہوں، میں جو ہے بڑا عزت دار ہوں، اللہ جو ہے مجھے بہت چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا نہیں، ابھی آزمائش کر رہا ہے، اللہ آزمائش کر رہا ہے۔ اور یہی انسان اما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب دوسری طرف امتحان لیا جاتا ہے اسی انسان کا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ اس کی روزی میں تنگی کر دیا کرتا ہے، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا، پروردگار نے میری اہانت کر دی، پروردگار نے میری توہین کر دی۔ اس کا روزی تھوڑی سی کم ہو گئی، اس نے کہا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے جو اہانت کر دیا، اللہ نے مجھے بس کر دیا، اللہ نے مجھے گرا دیا۔ وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ مجھ پر امتحان ہو،
جو ہے اللہ نے عزت دی تھی، نعمتیں برسائی تھی، تو پھر تو کہتا مجھے اللہ نے عزت دی۔ وہ نہیں سوچا کہ مجھے جو ہے امتحان میں مبتلا کیا گیا۔ اللہ کچھ دے کر بھی امتحان لیتا ہے، کچھ لے کر بھی امتحان لیتا ہے، دونوں طرف سے امتحان ہے، ہر طرف سے امتحان ہے کہ وہ آدمی کو آزمایا جاتا ہے۔ یعنی جیسے روزی کم ہو جاتی ہے تو کہتا اللہ نے مجھے جو ہے اہانت کر دیا، اللہ نے توہین کر دیا، اللہ نے مجھے پست کر دیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے گرا دیا۔ وہی نہیں سوچتا کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے اس وقت۔ کلا، اللہ جو ہے اس کو کوئی، اللہ کو جو ہے کوئی پسند نہیں کہ کسی کی روزی پہ کوئی کمی کرے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کہ میں کسی کی توہین کروں۔ پھر جو ہے وہ روزی تنگ کیوں ہوتی ہے، اس کی 4 وجہ قرآن نے بتائی۔ 4 وجہ قرآن نے بتائی، 4 سبب ہوتے کہ جس کی وجہ سے انسان کی روزی تنگ ہو جائے۔ اور 4 چیزیں، لا تکرمون الیتیم۔ پہلی چیز یہ کہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے، یتیموں کی عزت نہیں کیا کرتے، یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا لا تکرمون الیتیم ولا تأکلون طعام المسکین ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے۔ خالی کھانا نہیں کھلانا ہے، ایک دوسرے کو رغبت دلانا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم جو ہے ایک دوسرے کو رغبت کیوں نہیں دلاتے ہو کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اور تیسری چیز وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کے مال کو